سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ آئیے آپ اور ہم مل کر سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2-3 اشعار سماعت کر لیں۔ ان کی جام جم آنکھیں شیشہ بدن میرا، ان کی جام جم آنکھیں شیشہ بدن میرا، ان کی بند مٹھی میں سارا باغ پن میرا، ان کی بند مٹھی میں سارا باغ پن میرا، کہ عرض گنگ بھی میری ہے خطہ چمر میرا، عرض گنگ بھی میری ہے خطہ چمن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، وطن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، اور میں نے سارے کام اپنے مصطفیٰ کو سونپے ہیں، میں نے سارے کام اپنے مصطفیٰ کو سونپے ہیں، کیا بگاڑ پائے گا دور پرفتن میرا، پرفتن میرا، کیا بگاڑ پائے گا دور پرفتن میرا، ان کی بند مٹھی میں سارا باغ پن میرا، اور عرش سے پرے جا کر مصطفیٰ نے بتلایا، عرش سے پرے جا کر مصطفیٰ نے بتلایا، یہ زمین بھی میری ہے اور ہے گگن میرا، یہ زمین بھی میری ہے اور ہے گگن میرا، ان کی بند مٹھی میں
سارا باغبن میرا. درود پاک پہ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مابانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ پچھلے 2 جمعہ سے نماز کے تعلق سے جو وعیدیں آئی ہوئی ہیں اس تعلق سے گفتگو چل رہی ہے، اور میں نے سوچا کہ انشاءاللہ الرحمن اسی کڑی کو، اسی ٹاپک کو آگے بڑھایا جائے. ابھی تک تو صرف نماز کی وعیدوں پر ہی گفتگو چل رہی ہے، ابھی پھر نماز کی فضیلتیں، نماز کے فوائدات اور سائنسی حساب سے، دنیاوی معاملات کے حساب سے نماز کے کیا فائدے ہیں، انشاءاللہ الرحمن اگر اس پر گفتگو ہو تو کئی جمعہ انشاءاللہ الرحمن کریں گے انشاءاللہ بات چیت. سب سے پہلے ہم اور آپ ذہن، دل و دماغ میں اس کو بٹھا لیں، ہر ٹینشن کا علاج نماز ہے، ہر پریشانی کا علاج نماز ہے. اگر نماز ہر پریشانی، ہر ٹینشن کا علاج نہیں ہوتا تو نماز کو افضل العبادات قرار نہیں دیا جاتا. عبادتوں میں افضل اور جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ہمارے نہ صرف اخروی فائدے کے لیے ہیں بلکہ دنیاوی فائدے کے لیے بھی ہیں. آپ چاہے حج کو لے لیں، چاہے زکوٰۃ کو لے لیں، چاہے روزے کو لے لیں، کسی بھی اعمال کو لے لیں آپ، تو ہر ایک عمل اس میں جہاں اخروی فائدے ہیں ساتھ ہی ساتھ دنیاوی فائدے بھی ہیں. تو جب اعمالوں میں اخروی فائدے کے ساتھ ساتھ دنیاوی فائدے بھی ہیں تو وہ عمل جو سارے اعمال کے سردار، وہ عمل جس کو افضل العبادات، وہ عمل جس کو تمام عبادتوں میں افضل قرار دیا ہے، اس عبادت میں اخروی فائدے کے ساتھ ساتھ دنیاوی فائدہ نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. اب اس کے دنیاوی فائدے کیا ہیں، اس کے دنیاوی فائدے ہیں کیا، انشاءاللہ الرحمن ہم آگے گفتگو کریں گے، بتائیں گے انشاءاللہ ایک ایک دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتدریج ایک بعد دیگر انشاءاللہ بیان کریں گے. سب سے پہلے ہماری جو گفتگو چل رہی تھی وہ تھی نماز نہ پڑھنے کی وعیدوں کے تعلق سے. میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ جب جہنمیوں کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جائے گا تو جنتی جہنمیوں کو دیکھ کر کہیں گے، جس کو قرآن نے کہا ما سلککم فی سقر، کس چیز، کس بنا پر، کس وجہ سے تم جہنم میں جا رہے ہو، کس چیز نے تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دیا، کس بنا پر تم جہنم میں جا رہے ہو. قرآن کہہ رہا ہے ما سلککم فی سقر، کس چیز کی وجہ سے تم آگ میں جا رہے ہو. تو وہ جو جہنم میں جس کو گھسیٹ کر لے جایا جائے گا وہ کہیں گے، قرآن کہتا ہے قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. آج جو ہمارے جہنم میں جانے کے اسباب ہیں، آج جو رسوائیاں ہماری مقدر بن چکی ہے، آج جو ہم قیامت کے اس بھرے دربار میں، میدان میں آج جو ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اس کا کارن یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کو ترک کر دے رہے تھے، نماز کو چھوڑ دے رہے تھے. آپ جانتے ہیں میں نے پہلے کہا ہر ٹینشن کا علاج نماز ہے، ہر پریشانی کا حل نماز ہے، چاہے وہ بے برکتی ہو، چاہے وہ ٹینشن ہو، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے مہلک امراض ہو، چاہے کوئی بھی پریشانی ہو، ہر ایک پریشانی کا مداوع نماز ہے، ہر ایک پریشانی کا حل نماز ہے، ہر ایک پریشانی سے بچنے کا ذریعہ نماز ہے. ٹینشن ہے نماز پڑھیں انشاءاللہ ٹینشن ختم،
بے برکتی ہے، نماز پڑھے انشاءاللہ بے برکتی ختم، برکتیں آئیں گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث پاک میں بھی ہے، فرمایا گیا اللہ اکبر، انسان جب فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے چہرے سے جو صالحین کا نور ہوتا ہے وہ نور نکل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ لوگ جو 10 بجے تک سوتے ہیں کتنی لالی پاؤڈر کی ضرورت پڑتی ہے، اٹھنے کے بعد اچھے سے برش کرنا، اس کے بعد اچھے سے جو نئے نئے کیٹانو کو صاف کرنے کے صابن آئے اس سے چہرے کو بار بار گھسنا، پمپس نکل آئے ہو تو اس پہ کریم لگانا، نہ جانے کیا کیا ہوتی ہے، ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر بھی چہرہ ویسے کا ویسے رہتا ہے۔ مگر ایک آدمی جو 5 وقت کا نمازی ہو اسے کسی صابن کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کریم کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر صالحین کا نور پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ اس کے چہرے پر صالحین کا نور پیدا۔ آپ بوڑھے لوگوں کو دیکھیں چہرہ بالکل کھلتا مسکراتا چہرہ ہے، نہ کوئی کریم لگاتے ہیں، نہ کوئی صابن لگاتے ہیں، نہ کوئی لالی پاؤڈر ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مگر چہرہ اللہ اکبر ایسا ہے کہ کھلتا ہوا چہرہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو چیز آئی ہے، یہ چہرے پر بشاشت ہے، یہ چہرے پہ نورانیت ہے، یہ چہرے پہ تمازت ہے، یہ کس چیز نے پیدا کیا ہے؟ یہ صالحین کا نور ہے جو نمازوں کے ذریعے سے نمازی کے چہرے پہ اللہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم، اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو روشن فرما دیتا ہے رکوع و سجود کرنے کی وجہ سے۔ فرمایا گیا کہ جب انسان فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، میرے دوست نوجوان ساتھی سنیں، دل کی عمیق گہرائی سے سنیں میری باتوں کو، یہ نہیں کہ اس کان سے سنا اس کان سے چھوڑ دیا، آپ کو مجھ سے تکلیف ہے مجھے چھوڑ دیں، لیکن جو بات کہہ رہا ہوں وہ بات رسول پاک کی بات ہے۔ سبحان اللہ، جو میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن ہے، اللہ اکبر، جو میں بیان کر رہا ہوں وہ حدیث مصطفیٰ ہے، جو میں بیان کر رہا ہوں وہ اقوال اولیاء ہے، وہ اقوال صلحاء ہے۔ مجھے چھوڑ دیں مگر اللہ کی باتوں کو، رسول کی باتوں کو، اقوال اولیاء کو اگر آپ نے صحیح طریقے سے فالو کر لیا انشاءاللہ آپ کامیاب ہوتے نظر آئیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومتی نظر آئے گی۔ فرمایا گیا جو فجر کی نماز کو چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے صالحین کے نور کو کھینچ لیتا ہے، اس کے چہرے سے صالحین کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا گیا جو ظہر کی نماز کو ترک کر دے اس کے رزق سے برکتیں ختم ہو جاتی ہے، اس کے رزق میں جو برکتیں، دیکھیں رزق ملنا الگ بات ہے، رزق میں برکتیں ہونا یہ الگ بات ہے۔ رزق جو گھمنڈ ہے، جس کو اپنے پیسے پر غرور ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں، نہ جاؤں گا نماز میں تو کیا ہوگا، ہے نا؟ سنیں، رزق ملنا الگ بات ہے، آپ کو جو رزق مل رہا ہے اس کا حساب بھی آپ کو دینا ہے۔ چند دن کی زندگی ہے، 10 سال 5 سال 15 سال 20 سال 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال، مگر جانا تو ضرور ہے۔ جس دن جانا ہے یہی چہرہ لے کر کے جانا ہے، جس دن جانا ہے خدا کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے تو رب پوچھے گا جو میں نے رزق دیا تھا خرچ کہاں پہ کیا تھا، خرچ کہاں پہ کیا تھا؟ تو رزق پہ نہ اترائے، رزق ملنا اپنی جگہ ہے، رزق میں برکتیں ہونا اپنی جگہ ہے۔ آدمی کھاتا پیتا ہے، کہتا ہے اب کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کھانا پکوان اچھا ہوتا ہے تو کہتا پیٹ تو بھرا مگر دل نہیں بھرا، پیٹ تو بھرا مگر دل نہیں بھرا۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں، اللہ اکبر، میں پورا واقعہ بیان نہیں کروں گا، حدیث پاک پوری بیان کرنے کا وقت کافی ہو جائے گا۔ وہ جو میرے آقا نے صحابہ کو دودھ دیا تھا، اس دودھ کو پیو، 70 صحابہ نے دودھ پیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ دودھ لے کر کے آئے تھے اور جب سارے صحابہ پی چکے پھر سرکار نے کہا ابو ہریرہ تم پیو، ہریرہ نے بھی پیا، سرکار نے خود پیا اور کہا ہریرہ اب اس دودھ کو لیا کر عائشہ کو دے دو۔ حضرت ابو ہریرہ حیران ہے، جتنا دودھ لے کر کے آیا تھا جب لایا تھا تب دودھ زیادہ تھا، جب لے کر کے جا رہا ہوں تو اب دودھ زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، سب نے پیا تھا مگر سب کا یہی کہنا تھا ہم نے پیا تو ہے، پیٹ تو بھرا ہے مگر
مگر دل نہیں بھرا ہے، پیٹ تو بھرا ہے مگر دل نہیں بھرا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ، ماں دودھ پلاتی ہے، ماں کھانا کھلاتی ہے، بچہ دودھ پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، دل بھی بھرتا ہے، پیٹ بھی بھرتا ہے، اب چہرہ گھما لیتا ہے، ماں مجھے دودھ کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے کھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہوتا ہے دل بھی بھرنا، یہ ہوتا ہے پیٹ بھی بھرنا۔ اسی طریقے سے رزق تو اللہ سب کو عطا کرتا ہے، لیکن رزق میں برکتیں اللہ تعالیٰ اسی کے عطا کرتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے جبین کو جھکا دیتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے سجدوں کا نذرانہ پیش کرتا ہے، جو رب کی بارگاہ میں سر و سجود ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق بھی عطا کرتا ہے اور اس کے رزق میں برکتیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے رزق تو ملیں گی، رزق پہ نہ اترانا، جس کے رزق میں برکتیں ہوں گی وہی کامیاب ہے۔ فرمایا گیا جو ظہر کی نماز کو چھوڑ دے اس کے رزق سے برکتیں کھینچ لی جاتی ہیں۔ فرمایا گیا جو عصر کی نماز کو چھوڑ دے مہلک امراض میں، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج ہر گھر کا کنڈیشن، ہر گھر کی حالت دیکھیں آپ، بیماری میں مبتلا۔ پہلے کا دور کا معائنہ کریں، بیماری قریب پھٹکتی بھی نہیں تھی، بیماریاں قریب یہ مہلک امراض آتی بھی نہیں تھی۔ بخار سردی یہ ساری میں تو الگ بات ہے، بخار تو آنے بھی، جب بخار آتا ہے تو گناہ جھڑتے ہیں، یہ الگ بات ہے، مگر مہلک امراض سے بچے تھے۔ وجہ یہ کہ انسان جب اپنے رب کی بارگاہ میں سر و سجود ہوتا ہے اور اپنے رب کو اپنا سب سے رب حقیقی مانتا ہے، اپنا رب مانتا ہے، رب کی بارگاہ میں سر و سجود ہوتا ہے اور کہتا ہے مولا میرا جو ہے میری نیا کو پار لگانے والا، میری آبرو رکھنے والا، مجھے مہلک بیماریوں سے بچانے والا اگر کوئی ہے وہ تیری ذات ہے۔ جب رب کی ذات پر بندہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالی ہر مہلک امراض سے اس کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ آج ہمارا حال ہے، ہم نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم گپے لڑاتے نظر آتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف رہتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، نماز کا وقت ہوتا ہے ہمیں کسی چیز کا کوئی خیال ہی نہیں کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ نماز کو تو ہم ایسا سمجھتے ہیں جیسے کہ کوئی عام چیز ہے، اس کو کرو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے۔ مگر سنیں بے نمازی کے تعلق سے فرمایا گیا جب بے نمازی اس دنیا سے جائے گا اتنی پیاس لگے گی، اگر 7 سمندر کا پانی نچوڑ کر بے نمازی کو پلا دیا جائے تو بھی اس کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے، یعنی کہ وہ مرے گا تو پیاسا مرے گا۔ آج بے نمازی مرتا ہوتا ہے، آخری وقت ہوتے ہیں، رشتہ دار چمچہ سے پانی پلاتے ہیں، ہے نا بھائی، چمچہ سے منہ میں پانی ڈالتے ہیں، پانی پی لو، اس وقت چمچے سے نہیں سمندر کی ضرورت رہتی ہے، چمچے کی نہیں، بے نمازیوں کو سمندر کی ضرورت رہتی ہے۔ فرمایا گیا بے نمازی جب آخری وقت میں ہوتا ہے اگر 7 سمندر پلا دیا جائے تو بھی پیاس نہیں بجھتی، یہ بے نمازی کی تکلیف ہے مرنے کے وقت، اس دنیا سے جانے کے وقت یہ بے نمازی کی تکلیف ہے۔ آج لوگ اس کو آسان سمجھتے ہیں، نماز پڑھو نہ پڑھو، آپ کتنی بھی تقریریں کریں، میں نہیں کہتا کہ فائدہ نہیں ہوتا، الحمدللہ آج 2 تقریریں چل رہی ہے نماز کے تعلق سے، ماشاءاللہ میں نے دیکھا پہلے 1.5 صف 2 صف نمازی، اب 3 صف 3.5 صف، مغرب کے 4 صف بھی لوگ، اس سے زیادہ لوگ رہتے ہیں ماشاءاللہ، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ مجھے نہ دیکھیں، اللہ کے احکام کو دیکھیں، رسول کے فرامین کو دیکھیں۔ نماز ہر مومن پر، عاقل و بالغ پر فرض ہے، اس سے کبھی بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ بیمار ہیں تو بھی نماز آپ کے لیے معاف نہیں ہے، آپ سفر میں ہیں تو بھی آپ کی نماز معاف نہیں ہے، اگر آپ سفر میں ہیں قصر پڑھیں مگر آپ کے لیے نماز ہے۔ اللہ اکبر، جب نماز کی اتنی تاکید آئی ہے، نماز کے تعلق سے اتنا ذکر آیا ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں نماز کے تعلق سے قرآن مجید میں 700 جگہ میں نماز کا حکم آیا ہے۔ اللہ اکبر، 700 جگہ نماز کے تعلق سے کہا گیا ہے نماز پڑھا کرو، نماز قائم کرو، نماز ادا کرو۔ اب بتائیں مجھے، علماء فرماتے ہیں جو ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے 700 احکام کا انکار کرتا نظر آتا ہے، اللہ کے 700 فرامین کا انکار کرتا نظر آتا ہے۔ ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دینا اللہ کے 700 احکام کو ٹال دینے کے مترادف
مخالف ہے۔ اے میرے دوست، اے قوم کے دیالو مسلمانوں، اے قوم کے غیور نوجوانوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ نماز آپ کے لیے ہے، یہ نماز ہمارے لیے ہے، یہ نماز مسلمانوں کے لیے ہے۔ کس لیے نماز ہے؟ نماز اس لیے ہے تاکہ بندہ جب سجدے میں جائے تو رب کا قرب حاصل کر سکے۔ نماز اس لیے ہے بندہ رب کی بارگاہ میں جائے، پریشان ہو کر کے جائے، دعا کرے، اللہ پریشانوں سے نجات دلا دے۔ بندہ نماز اس لیے ہے بندہ نماز میں جائے بے برکتی ہو، مولا گھر میں برکت نہیں ہے، رب فرمائے میرے بندے میری بارگاہ میں آ گیا ہے، جا تیرے گھر میں تیرے رزق میں برکتیں ہوتی نظر آئیں گی۔ بیمار ہے بندہ، رب کی بارگاہ میں آ جائے۔ یہ نماز ہے ہی اس لیے تمہاری پریشانیاں ختم ہو، یہ نماز ہے ہی اس لیے کہ تم رب کا قرب حاصل کر سکو، یہ نماز ہے ہی اس لیے کہ دنیا کے جھمیلوں سے، دنیا کے جھنجٹوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کی مصیبتوں سے، دنیا کی مشکلوں سے تمہیں آسانیاں ملتی نظر آئے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جس نماز کے ذریعے سے آپ کی پریشانیاں دور ہوتی ہو، جس نماز کے ذریعے سے آپ کے رزق میں برکتیں ہوتی ہو، جس نماز کے ذریعے سے نحوستیں دور ہوتی ہو، جس نماز کے ذریعے سے گھر میں رونقیں آتی ہو، جس نماز کے ذریعے سے آپ کو گناہوں سے نفرت ہوتی نظر آتی ہو، جس نماز کے ذریعے سے آپ سچائی اور ایمانداری اور نیکی کی راستے پر چلنے والے نظر آتے ہو، اس نماز کو فراموش کر دے رہے ہو، اس نماز کو چھوڑ دے رہے ہو، اس نماز کو ترک کر دے رہے ہو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح نماز کے فائدے کیا ہیں؟ اللہ اکبر، فرمایا گیا بندہ مومن جب رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے لگتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں اس بندے کے سارے گناہ اس کے کندھے پر اور اس کے سر پر رکھ دو، سارے گناہ کاندھے پر سر پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ بندہ جو رکوع میں جاتا ہے اس کے کندھے کے گناہ گر جاتے ہیں، سجدے میں جاتا ہے سر کے گناہ گر جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا بندہ نماز کو کھڑا کیا ہوتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کسی نے یہی تو کہا ہے رحمت حق بہانہ بھی جوجت، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ میرا بندہ کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی طریقے سے، کسی حساب سے بس میری بارگاہ میں آ جائے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دو، اس کے گناہوں کو معاف فرما دو۔ وہ کریم ہے، تم پر کرم کرنا چاہتا ہے، وہ رحیم ہے، رحم کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ بلکہ قرآن تو کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب سے دور رکھا ہے، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب سے دور کیا ہے؟ کیا تمہاری دولت نے، کیا تمہاری جوانی نے، کیا تمہاری طاقت نے، کس چیز نے، تمہاری حساب نے، تمہاری بساط نے، تمہاری حیثیت نے، تمہاری جاہ و جلال نے، تمہارے اقتدار نے، تمہاری حکومت نے، کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب سے دور کیا ہے؟ سن، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، حکومت ختم ہو جائے گی، اقتدار ختم ہو جائے گا، قوت ختم ہو جائے گی، جوانی ختم ہو جائیں گی، مگر رب کی بارگاہ میں جو تو لو لگایا ہے یہ لو یہاں بھی کام آئے گا اور کل میدان محشر میں بھی کام آنے والا ہے۔ آج لوگ نماز کو عام سمجھ لیے، نماز کی کوئی وقعت نہیں، نماز پڑھنا کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں، اتنی کوئی نماز کی اہمیت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ سنیں، فرمایا گیا اللہ اکبر، بے نمازی جب دنیا سے جاتا ہے سب سے ایک نمبر پر جائے گا تو پیاسا مرے گا، پیاسا مرے گا، چمچے کے پانی سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ہاں اگر نماز پڑھتا ہے تو چمچے کی پانی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اگر نماز پڑھتا ہے نا، نماز کا پابند ہے نا، تو تمہارے چمچے کی پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ نمازی جب دنیا سے جاتا ہے تو فرماتا ہے جس طریقے سے بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہوتا، پیتے پیتے سو جائے اور جو ہے ماں کا دودھ بچے کے منہ سے کب نکل جائے بچے کو پتہ بھی نہ چلے، اسی طریقے سے بندے مومن کے، نمازی کے جسم سے روح نکل جاتی ہے مگر نمازی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حال نمازی کا ہے، یہ حال نماز پڑھنے والوں کا ہے۔ اور بے نمازی کے تعلق سے فرمایا گیا ساتوں سمندر نچوڑ کر پلا دو مگر پیاس نہیں جائے گی۔ فرمایا گیا میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ جب معراج کی رات میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کا سر پھوڑا جا رہا ہے ہتھوڑے سے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل یہ کون آدمی ہے سر پھوڑا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل عرض کر دے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا بے نمازی ہے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ نماز کو چھوڑنے والے، نماز کو ترک کرنے والے، اور آج صرف ہمارا اور آپ کا نہیں، آج تو ماں باپ کا بھی حال ہے، بچوں پر تاکید نہیں کی جاتی ہے، بچوں کے تعلق سے تاکید نہیں کی جاتی۔ بچہ 5 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، صبح کو اٹھائے گا اسکول جانا ہے، لات مار کے اٹھائیں گے بیٹا اسکول جا، نہ جائے گا تو دنیا میں میری عزت کیا رہ جائے گی، لوگ کیا بولیں گے؟ ایک ہی بیٹا تھا اس کو پڑھا بھی نہیں سکا،
انگلش تعلیم دے بھی نہ سکا، میری عزت معاشرے میں کیا رہ جائے گی؟ اور کیا نکما بنے گا، نٹھلا بنے گا، بے علم جاہل بنے گا؟ نہیں، اٹھ، 5 بجے صبح کو اٹھائیں گے 5 سال کے بچے کو، نماز جو ہے اسکول جانا ہے، مگر 15 سال کا بیٹا ہے تو کہتے ہیں میرا بیٹا کام کر کے آیا، تھکا ہارا ہے، اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنیں، وہ ماں باپ بھی سنیں جو اپنے بچوں کی محبت میں ان کی زندگیوں کو آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کل میدان محشر میں وہی بچہ اپنے باپ کو گھسیٹ کر لائے گا، مولا یہ میرا باپ تھا، یہ میرا باپ تھا جس نے مجھے صبح کو 5 بجے اٹھایا دنیاوی تعلیم کے لیے، مگر مجھے کبھی نہیں جگایا نماز کے لیے، کبھی نہیں جگایا نماز کے لیے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ 5 بجے اٹھاتے بچے کو، اٹھ جا بیٹا جانا ہے اسکول، بچہ اسکول سے آیا، ہوم ورک کر لے بیٹا، اس کی فکر ہے ہوم ورک کرنا ہے، ورنہ میرا بیٹا پیچھے رہ جائے گا، 30%، 60%، 50%، 40% مارک لائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا 90% مارک لائے، اس سے آگے جائے، ہے نا؟ اس کی چاہ میں دنیا والوں کو دکھانے کی جو ہے دکھانے کے لیے، دکھانے کے آڑ میں اپنے بچے کو کبھی صبح کو اٹھاتے ہیں، کبھی اس کو تیار کرتے ہیں، کبھی اس کو اچھے کپڑے پہناتے ہیں، اور پھر آ جائے اسکول سے تو فوراً ہوم ورک کرو، ہوم ورک ہو گیا، اب مغرب کا تو بیٹا سو جا، جلدی کھانا کھا کے سو جا، عشاء کی نماز نہیں، مغرب کی نماز نہیں، عصر کی نماز نہیں، ظہر کی نماز نہیں، فجر کی نماز نہیں، سو جا بیٹا، تھک گیا ہے، صبح کو ارلی مارننگ اسکول جانا ہے، صبح کو اسکول جانا ہے، اس لیے سو جا۔ سنے، کل قیامت کے میدان میں وہ بیٹا کہے گا ابا جان آپ صبح کو 5 بجے مجھے اٹھاتے تھے اسکول کے لیے، کبھی نہیں اٹھایا مجھے نماز کے لیے، آپ مجھے اسکول کی کتابیں پڑھاتے رہے، کبھی قرآن کو پڑھنے کی دعوت نہیں دی آپ نے۔ اللہ اکبر۔ آج وہ ماں باپ جو اپنے بیٹے کو دنیاوی تعلیم کے لیے نہ جانے کیا کیا کام کرتے ہیں، اے میرے دوست، اگر آپ نے چند لمحے اس نماز کے لیے بھی اپنے بیٹے کو مختص کر دیا ہوگا تو انشاءاللہ آپ یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور کل میدان محشر میں بھی آپ کامیاب ہوتے نظر آئیں گے۔ مگر آج عالم یہ ہے جب باپ ہی بے نمازی ہے تو بیٹا کیسے نمازی ہوگا؟ آج یہ بھی تو حال ہے نا۔ آج تاریخ کا اوراق پلٹ کر دیکھیں، وہ ماں باپ تھے جنہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کس انداز کس لہجے میں کی، اللہ اکبر۔ آج تعلیم ہے تربیت نہیں ہے، تعلیم ہے تربیت کی کمی ہے۔ پہلے تربیت کے ساتھ ساتھ تعلیم تھی، تربیت بچہ اپنے گھر سے پاتا ہے، تربیت بچہ اپنے گھر سے پاتا ہے۔ باپ نمازی ہوگا تو بیٹا نمازی، ماں نمازی ہوگی تو بیٹا نمازی، بیٹی نمازی۔ جب ماں باپ ہی بے نمازی تو بیٹا کیسے نمازی بن جائے؟ وہ تو آپ نے سنا ہوگا ایک بچہ جس کا نام فرید تھا، فرید تھا، ماں کہتی بیٹا نماز پڑھ، بیٹے نے کہا امی نماز پڑھوں گا تو رب کیا دے گا؟ ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھو تو رب شکر دے گا، کیونکہ بچے کو شکر سے محبت جو تھی، بیٹا نماز پڑھو گے رب شکر دے گا۔ تربیت بتا رہا ہوں، تربیت، ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے تھے؟ آج ہماری تربیتیں کیا ہے؟ بچہ رات کو 12 بجے تک اوٹھے پہ بیٹھ کر کے چیٹنگ کر رہا ہے، موبائل دیکھ رہا ہے، پب جی کھیل رہا ہے، مگر باپ کو کوئی فکر نہیں کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ ہاں، کہتے ہیں جوان خون ہے، جوش ہے، جذبہ ہے، اب نہیں کرے گا تو کب کرے گا۔ 5 سال کا فرید ہے، بیوہ ماں ہے، کہتی بیٹا نماز پڑھ لے رب شکر دے گا۔ یہ تربیت کیوں نہیں ہے؟ آج اگر بیٹا فرسٹ ڈویژن کر لے تو کہتے بیٹا فرسٹ ڈویژن اس بار تو اگر تو 10ویں میں کر لیا تو بائک تیرے لیے ہے، ایپل کا موبائل تیرے لیے ہے، اگر اچھے نمبر سے پاس ہو گیا اسکوٹی تیرے لیے ہے۔ کبھی یہ کہا کہ بیٹا 5 وقتہ نماز پڑھ لے، قرآن پڑھنا آ جائے تو میں تجھے اسکوٹی دلا دوں گا؟ کبھی نہیں کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے ہم کو، دنیاوی کی ضرورت ہے، دنیا کی ضرورت ہے۔ مگر سنیں کل میدان محشر میں وہی بیٹا آپ کو گھسیٹ کر رب کی بارگاہ میں لائے گا۔ کہا بیٹا نماز پڑھو گے تو رب شکر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب بچہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، ماں چپکے سے شکر کا پڑیا باندھی اور جو ہے مصلے کے نیچے رکھ دی۔ پھر نماز کے بعد پلٹا مصلہ، دیکھا شکر کا پڑیا، شکر کھایا، خوش ہو گیا۔ پھر عصر کی نماز، مغرب کی نماز، ظہر، اب نماز پڑھتے جا رہا ہے، شکر ملتی جا رہی ہے۔
ایک دفعہ ایسا آیا کہ بچہ کھیلتے کھیلتے دوستوں کا باہر چلا گیا، نماز کا وقت آیا، اپنے ساتھیوں سے کہا رک جاؤ میں اپنے رب سے نماز کے ذریعے شکر لے کر کے آتا ہوں۔ یہ تربیت ہے، تربیت۔ جب ماں بچے کو اپنے گھر میں تربیت دیتی ہے تو بچہ اگر کھیلنے بھی گیا ہے تو دوستوں سے کہتا نماز کا وقت ہے، میرا رب شکر دینے والا ہے۔ آج تربیتیں ہماری کہاں چلی گئی؟ وہ میں نے کہا تھا نا کہ عصر کی نماز جو چھوڑ دے برکتیں ختم ہو جاتی ہے، مغرب کی نماز جو چھوڑ دے تو اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ اولاد آج ہے نا باپ پریشان ہے نا، میرا بیٹا بات ہی نہیں سن رہا، ماں پریشان ہے میری بیٹی بات نہیں سن رہی۔ وجہ کیا؟ جب تم سیریل دیکھتے دیکھتے اپنے بچوں کو تعلیم دو گی، ساس بہو کے ڈرامے اور قصے دیکھتے دیکھتے اپنے بچوں کو تعلیم دو گی، کھانا کھلاؤ گی، تو تمہارا بیٹا تمہارا فرمانبردار نہیں بن سکتا، تمہاری بیٹی تمہاری وفادار نہیں بن سکتی۔ وفادار بننے کے لیے سب سے پہلے تمہیں رب کا وفادار بننا ہوگا۔ اگر تم رب کا وفادار بنو گے تو تمہارا بیٹا تمہارا وفادار بنے گا۔ اس لیے غوث اعظم نے فرمایا نا بے نمازی کو قرض نہ دو، اس لیے کہ جو اللہ کا قرض ادا نہیں کر سکا وہ تمہارا قرض کیا ادا کرے گا۔ اور سرکار غریب نواز اور علماء فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ قیامت کے دن جانور رب کی بارگاہ میں شکریہ ادا کریں گے۔ اونٹ آئے گا، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اونٹ بنایا، گھوڑا نہیں بنایا۔ گھوڑا کہے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گھوڑا بنایا، گدھا نہیں بنایا۔ گدھا کہے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے گدھا بنایا، کھچر نہیں بنایا۔ کھچر کہے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے کھچر بنایا، سور نہیں بنایا۔ سور کہے گا مولا تو نے مجھے سور بنایا مگر بے نمازی نہیں بنایا، یعنی بے نمازی انسان نہیں بنایا۔ اللہ اکبر۔ یہ بے نمازی کے تعلق سے ہے کہ بے نمازی سے سور بھی پناہ مانگتا نظر آتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ نمازوں کو کیوں چھوڑ دے رہے ہو؟ کیوں نمازوں کو ترک کر رہے ہو؟ جس نے تمہیں رزق دی، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جان دی، ایمان دی، عقل دیا، شعور دیا، سمجھ دیا، مادہ دیا، ساری صلاحیتیں دی، اس کی بارگاہ سے بھٹکتے پھرتے نظر آتے ہو۔ ہر لمحہ کا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اور کامیابی سے منہ موڑتے نظر آ رہے ہو۔ اب بچے گئے کھیلنے کے لیے، میں جاؤں گا نہیں، جہاں ہوں میں آؤں گا انشاءاللہ۔ بچے گئے کھیلنے کے لیے، اب کہا رک جاؤ میں اپنے رب سے شکر لے کر کے آتا ہوں۔ اب گیا نماز کا مصلی پہ کھڑا ہو گیا وضو بنا کر کے۔ اب ماں پریشان، مولا ہر دن میں شکر رکھ دیتی تھی، آج تیری بندی کی عزت کا سوال ہے۔ مولا آج میرا بیٹا میرے گھر پہ نہیں ہے، باہر گیا ہے، تیری بندی کی عزت کا سوال ہے، تیری بندی کے عزت کا سوال ہے، لاج رکھنا تیرے ذمے ہے مولا۔ ادھر دعا کرتی ہے، ادھر وہ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد مصلی اٹھائے، دیکھا شکر نہیں، شکر کا حوض ہے پورا، شکر کا حوض ہے پورا۔ رحمت حق بہانہ بھی جو اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، کسی بھی طریقے سے میرا بندہ آ جائے، اس کے گناہوں کو معاف کر دو، اس کی پریشانی کو دور کر دو۔ وہ کریم ہے، وہ کریم ہے۔ 70 ماں سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے۔ ایک ماں اگر بیٹا پریشان ہو تو ماں تیل ملا جاتی ہے۔ جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ کب چاہے گا کہ میرا بندہ پریشان ہو؟ وہ کب چاہے گا کہ میرا بندہ بے برکتی کا شکار ہو؟ مگر بندہ ہی نہیں چاہتا کہ میری بے برکتیاں ختم ہو جائے۔ شکر کا حوض ہے۔ اب بچہ واپس آیا، بچہ واپس گھر کو آیا، بچہ واپس گھر کو آیا تو ماں پریشان کہ پتہ نہیں کیا حال ہوا ہوگا، پریشان کیا ہوا ہوگا۔ بچہ کہہ رہا ہے، فرید اپنے ماں سے کہہ رہے ہیں امی جان آج تو عجیب بات ہو گئی۔ امی کہتی بیٹا کیا ہوا؟ امی جان ہوا یہ، اب تک تو شکر کی پوریاں مل رہی تھی، آج پورا شکر کا حوض ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں رات سے پردہ اٹھاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا اب تک جو شکر کا پوریا تجھے مل رہا تھا وہ میں رکھ رہی تھی، میری طرف سے تھا، آج جو حوض ملا ہے وہ خدائے قدر جبار کی طرف سے ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تربیتیں ہوتی ہیں، اور ہماری تربیتیں ہیں اپنے اولاد کے ساتھ ایسا۔ ہمیں فکر ہے کہ میرا بیٹا کس کے ساتھ گھوم رہا ہے، ہمیں شعور ہے کہ میرا بیٹا جو رات کے 12 بجے تک اوٹھے پہ بیٹھ کر کے موبائل کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے، چیٹنگ کرنے والا یا کرنے والی کون ہے؟ کبھی نہیں نا۔ اس کی ہمیں کوئی جو ہے سوچ بچار کی ضرورت نہیں، جو کرتا ہے کرے۔ آپ ذمہ دار ہیں، کل میدان میں آپ کو ان سوالوں کا جواب دینا ہے۔
آپ سے پوچھا جائے گا اس لیے کہ آپ حاکم ہیں، آپ حاکم ہیں، آپ سے حاکم سے سوال ہوتا پوچھا جاتا ہے کہ رعایا کیسا، آپ نے کیسا سلوک کیا ہے۔ ہاں، بیٹا بے نمازی ہے، سو جا بیٹا، نہ ماں جگا رہی ہے نہ باپ جگا رہا ہے۔ اچھا ایک بات یہ بھی ہے، ماں کو بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں جگاؤں گی تو میرا بیٹا مجھ سے ہی پوچھے گا تم تو پڑھتی نہیں، مجھے کیوں جگاتی ہو، ہے نا؟ ماں یہ تو کہے کہ تم تو پڑھتی نہیں تو پھر تم مجھے کیوں جگاتی ہو؟ تو ماں شرم سے سو جا بیٹا، تو میں بھی بے نمازی تو بھی بے نمازی۔ باپ تو پڑھتا نہیں تو شرم آئے گی، جب بیٹا کہے گا کہ تم تو پڑھتے نہیں ابا مجھے جگاتے ہو، تو شرم آئیں گی، تو بیٹا میں بھی سو رہا تو بھی سو جا، میرے بھی کان میں شیطان پیشاب کرے تیرے بھی کان میں شیطان پیشاب کرے، ہے نا؟ ہے نا؟ حقیقت بات ہے، جو فجر میں سوتا ہے اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے، دیکھیں صبح کو آپ اٹھے تو رال ٹپکتا رہتا ہے، اسے چاٹ لیتے ہیں اس کو۔ یہ بے نمازیوں کے ساتھ ہے۔ نماز پڑھیں گے اس لیے کہ نماز، اللہ اکبر، نماز جہاں روحانی فائدہ بھی ہے جسمانی فائدہ بھی ہے، سبحان اللہ، زینت بھی ہے نماز سے۔ نماز انسان کو مزین ہونے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ چلے اس مزین کے تعلق سے بس 2-4 منٹ اور ایک بات یاد رکھیں، سن لیں آپ۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، آدمی نماز کو آتا بھی ہے نا تو کوئی بھی کپڑا ہو جسم پر پہن کر کے آ گئے، ہم کیا سوچتے ہیں بھائی کوئی بھی کپڑا پہن کر کے آؤ، نماز تو نماز ہے، نماز ہو جائے گی، جبکہ قرآن کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ قرآن ہے۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اے بنی آدم، جب تم مسجد کے پاس آؤ، اللہ کی بارگاہ میں آؤ، مزین ہو کر کے آؤ، خوبصورت ہو کر کے آؤ، سج کے آؤ، سنور کے آؤ۔ خالی نماز روح کو پاک نہیں کرتا، نماز جسم کو بھی پاک کرتا ہے۔ اب نماز کے لیے آئے تو وضو بنائے، کلی ہے، ناک پہ پانی ہے، چہرہ دھونا ہے، ہاتھ دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، پاؤں دھونا ہے، یہ جسم کو، یہ جسم کی جو ہے خوبصورتی ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے جسم کی طہارت و پاکی ہے۔ نماز سے روح بھی پاک اور جسم بھی پاک، تو اس جسم کے ساتھ ساتھ کہا گیا مزین ہو کر کے آؤ۔ نماز کے لیے آپ آ رہے ہیں، اچھے لباس پہن کر کے آئیے، اچھا عطر لگا کر کے آئیے، فرمایا گیا کہ بالوں میں کنگھی کر کے آئیے، اچھے لباس پہن کر۔ آپ کسی فنکشن میں، کسی پارٹی میں، کسی شادی بیاہ میں جاتے ہیں، کسی آفیسر سے، بڑے بڑے ادھیکاری سے ملنے جاتے ہیں تو آپ چوز کرتے ہیں جو سب سے بہتر کپڑا ہو اس کو پہن کر کے جاؤں، جو میرا سب سے اعلیٰ کوالٹی کا بوٹ ہو اس کو پہن کے جاؤں، جرابیں، ساکس، موزے ایسے پہن کے جاؤں جس میں ذرا سی بدبو نہ آئے، اگر بدبو آئے گی تو بے عزتی ہو جائے گی، ہے نا؟ سوچتے کہ نہیں؟ یہ دنیا کے اعلیٰ ادھیکاری سے ملنے کے لیے آپ ادھر پرفیوم لگاتے ہو، خوبصورت بن کر کے، اسٹائلس کے ساتھ ہیئر بالوں کو سجا کر کے، داڑھی اچھی بنا کر کے، مست چکنا چپٹ ہو کر کے تب تم جاتے ہو، اور سب سے بڑی بارگاہ میں آ رہے ہو تم، خدا جبار کی بارگاہ میں آ رہے ہو، اس مالک حقیقی کی بارگاہ میں آ رہے ہو جس نے سارے شہنشاہوں کو پیدا کیا ہے، اس کی بارگاہ میں آ رہے ہو، تو مجھے بتاؤ کتنا سج کے آنا ہے، کتنا سنور کر کے آنا ہے۔ جو کپڑا ملا بس بدبو آ رہی ہے، کیسا بھی ہے بس پہن لیے آ گئے، ایسا نہیں ہے، مزین ہو کر کے آیا جائے۔ کیا ہو کر کے آیا جائے؟ مزین ہو کر کے، اپنے روح کی بھی پاکی ہو، جسم کی بھی پاکی ہو، اور جسم بھی مزین ہو جائے، اس انداز میں رب کی بارگاہ میں آؤ، ہے نا؟ اس انداز میں رب کی بارگاہ میں آؤ۔ تو نمازوں کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ۔ میں نے پچھلے جمعہ کو بھی کہا تھا کہ دوست، نوجوان ساتھیوں، ہر محلے میں 5-5 10-10 نوجوان ایسے کھڑے ہو جائیں جو صبح کو جگائیں، ظہر میں لوگوں کو بلائیں، آؤ بھائی نماز کی طرف، عصر میں بلائیں، زیادہ نہیں 40 دن سے کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں اگر تبدیلی نہیں آئے تو پھر میں کیا کہوں، اس لیے کہ یہ میری طرف کا نہیں ہے، نماز اللہ کی عبادت ہے، بندہ صرف قدم آگے بڑھائے، جب بندہ ایک قدم بڑھاتا ہے رب 10 قدم اس کے قریب آتا ہے، بندہ ایک قدم بڑھائے بس ساری پریشانیاں حل ہوتی نظر آئیں گی، اس لیے ایک ماحول بنائیے، اسلامی ماحول پیدا کیجیے، تاکہ باہر سے کوئی آئے تو دیکھے کہ یاول کی سرزمین پر جو ماحول ہے وہ اسلامی ماحول ہے۔
ہمارے گھر کی جو لڑکیاں، جو عورتیں جو آج بھاگ جا رہی ہیں، اس ذریعے سے، اس نماز کے جگانے کے ذریعے سے ایسا انقلاب پیدا ہوگا، سب کے دلوں میں خدا کا خوف پیدا ہوگا، اور یہ ساری وبائیں نحوستیں ہمارے معاشرے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ بس آپ کو، ہم کو ایک قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ بڑھائیں گے نا انشاءاللہ؟ دعوت دیں گے نمازوں کی انشاءاللہ، تبلیغ کریں گے نمازوں کی انشاءاللہ، دین کی دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ ہر نوجوان بھائی، یہ نہیں کہ وہ نہیں آ رہا، یہ نہیں آ رہا، میں نہیں آ رہا، ہر ایک سوچ لے مجھے دین کی دعوت دینی ہے، مجھے دین کی دعوت دینی ہے۔ یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ 4 آئے گا تو ہی میں دعوت دوں گا، آپ اکیلے بھی ہیں، میرے بھائی، میرے دوست، چلو نماز کو۔ وہ ہمارے نوجوان دوست جو دکان کرتے ہیں، اکثر دیکھیں آپ، دکان میں ہے 4 دوست کو لے کے بیٹھ گئے، وہ خود نماز کا وقت ہو شٹر بند کریں، چلو میرے بھائی نماز کو۔ دیکھیں آپ، صرف 40 دن، 1 مہینہ 40 دن آپ دیکھ لیں، اگر نمازی وہاں تک نہ ہو تو میرا نام چینج کر دینا آپ۔ سب اگر ایسا سوچ لے تو سب کے ذہنوں میں ایسی بات اگر آ جائے تو انشاءاللہ انقلاب ضرور پیدا ہوگا، مگر اس انقلاب کے لیے قدم آگے بڑھانا ہوگا۔ ہمارے علماء، علامہ فضل حق خیر آبادی نے جب ہندوستان کو آزاد کرنے کی اور انگریزوں سے لڑنے کی جب آپ نے کوشش کی اور فتویٰ دیا جہاد کے تعلق سے، تو آپ دیکھیں کتنے لوگ ان سے جڑتے چلے گئے، ہے نا؟ اس لیے ایک مشن ہے، ایک کڑی ہے، آپ جڑیں گے انشاءاللہ، آپ سے لوگ جڑتے چلے جائیں گے انشاءاللہ، ایک ماحول پیدا ہو جائے گا۔ تو نمازوں کی دعوت اور تبلیغ کیجیے انشاءاللہ، نمازوں کی دعوت دیجیے انشاءاللہ، ایک ماحول پیدا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بات یہ بھی کہوں، ابھی جیسے ہی فرض نماز ہو جمعہ کی، تو ہوتا ہے ایسا کہ ٹائم کم رہتا ہے اور کم ٹائم میں چندہ کرنا رہتا ہے، تو ہر صف سے ایک نوجوان، شرمانے کی بات نہیں ہے، آپ چندہ کر کے مسجد میں دیں گے، اس میں بھی ثواب ہے، سبحان اللہ۔ ہر صف سے ایک فرد کھڑا ہو جائے، بلکہ یہ مسجد کا معیار، مسجد کا تعلق فرمایا گیا، ایک کوڑا کرکٹ بھی کوئی اٹھا کر کے مسجد سے باہر رکھ دیتا ہے، اللہ اس کو بھی اس کا اجر عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ تو ہر صف سے ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور فوراً جو ہے چندہ کرنے کی کوشش کرے، اور آپ لوگ بھی دل کھول کر اللہ کے اس مقدس گھر میں دینے کی کوشش کریں، تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اعلان یہ سماعت کر لیں، 12 تاریخ یعنی پرسوں اتوار کے دن اقصی نگر میں ایک پروگرام جشن امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ منایا جا رہا ہے، جس کی سرپرستی اولاد رسول اعظم، اولاد غوث اعظم حضرت علامہ الحاج الشاہ سید عبد القادر جیلانی میاں وہ سرپرستی فرمائیں گے، اور دیگر مقامی بیرونی علماء اکرام تشریف لا رہے ہیں۔ آپ سب حضرات سے گزارش ہے ضرور بالضرور شرکت کریں، علماء اکرام کے بیانات کو سنیں اور مشائخ نظام کے فیض و برکات سے مالا مال ہوں۔ بولنے کو غلطی ہو گئی، خدا اپنے حبیب کو اس نے معاف فرمائے، میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔